بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ نماز کے ضروری مسائل، نماز کے فائدے اور نماز کی فضیلت۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں شامل ہونے کے لیے جلدی وضو کرنا، بھاگ کر یا جلدی قدم اٹھا کر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ چل کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ کھانا تیار ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں چلے جاؤ۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا اور نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ در حقیقت نماز بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ نماز میں مکمل سکون ہو، ہلنا جلنا، ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ البتہ نماز کی تکمیل کے لیے جو حرکت کی جائے جیسے صف ملانا، پاؤں کو برابر کرنا، کندھے ملانا وغیرہ جائز ہے۔ نماز کی دوسری صف کے لیے اگر کوئی شخص پہلی یا اگلی صف سے کسی کو اشارہ کرے تو اس کی تکمیل کے لیے تعمیل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں اگر چھینک یا جمائی وغیرہ آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ رک سکے تو اس سے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن کامل اور پر نور عنایت ہوگا۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ گویا آدھی رات تک عبادت میں مصروف رہا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو گویا وہ تمام رات ہی نماز پڑھتا رہا۔ منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں میں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور آئیں گے، چاہے گھٹ کر یعنی سانس رک کر آئے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور پر یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع فرما لیتے، یعنی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور آندھی کے بند ہونے تک وہیں قیام فرماتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ جس بستی میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے۔ سخت سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ سورج کے نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، اور اسی طرح نماز فجر پڑھ لینے کے بعد سورج کے اچھی طرح نکل آنے تک اور عصر کی نماز کے بعد آفتاب کے اچھی طرح غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
فرائض کے سوا سنتیں اور نوافل بجائے مسجد کے گھر میں پڑھنا افضل ہے، اگرچہ مسجد میں بھی جائز ہے۔ نماز میں اگر سجدے کی آیت پڑھی جائیں تو سجدہ کریں۔ عورتیں بھی آپس میں جماعت کرا سکتی ہیں۔ جو عورت امام ہو وہ عورتوں کی صف کی بیچ میں کھڑی ہو اور مردوں کی طرح آگے کھڑی نہ ہو۔ نماز میں مرد کو ناف سے گھٹنے تک اور دونوں کندھے ڈھکنے ضروری ہیں، اور مستورات کو تمام بدن رکھنا ضروری ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں کے نیچے تک سوائے منہ اور دونوں ہاتھوں کے۔ مردوں کو پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے والے کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جماعت کی نماز میں مقتدیوں کو امام کی متابعت کرنا ضروری ہے۔ نماز کے کسی رکن میں بھی امام سے سبقت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک دن نماز پڑھائی اور ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے سبقت مت کرنا، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں اور نہ فراغت میں تمہیں سامنے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام سے جلدی مت کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب ولضالین کہے تو آمین کہو، جب رکوع کرے تو رکوع میں، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ امام سے پہلے سر اٹھاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو گدھوں کی شکل میں بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اور جس کو سورۃ فاتحہ نہ مل سکی وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پنجگانہ اور جمعہ تک اپنے درمیان کی عرصہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے یہ کہ اس کے دوران کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو۔ جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نمازوں کی فجر اور عصر پابندی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص دوزخ میں ہرگز نہ جائے گا جس نے آفتاب طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل کی نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔